والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان کی کچھ خصوصیات یا خوشخبریاں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ فتح اللہ فیہ ابواب الجنہ، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بڑھ کر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس خیر و برکت سے محروم ہوگا حقیقت میں وہی انسان سب سے بڑا محروم ہے اور بدنصیب ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، جہنم کا ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ ونادى مناد، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ وہ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، وہ گناہوں کے چاہنے والے بس کر بس کر، رمضان آ چکا ہے، تیرے ظلم کی حد ہو گئی، تیرے جھوٹ کی حد ہو گئی، تیری شرارتوں کی حد ہو گئی، تیرے گناہوں نافرمانیوں کی حد ہو گئی، تیرے دھوکے کی حد ہو گئی، بس کر بس کر، ماہ رمضان آ چکا ہے، اے گناہوں کے طلبگار گناہوں سے پیچھے ہٹ جا۔ پھر فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی ان کو جنتی ہونے کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کئی ایک خصوصیات ہیں، 5 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات، اللہ کے نبی نے رمضان کو مبارک مہینہ کہا۔ مبارک کس حیثیت سے؟ ہر اعتبار سے۔ برکت کا مطلب ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، چونکہ اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو برکت والا مہینہ کہا گیا۔ دیکھیے، اس مہینے میں جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں ہر گھڑی خیر و برکت والی ہے، ہر لمحہ رحمت کا لمحہ ہے، مغفرت کا لمحہ ہے، ہر دن جہنم سے آزادی کا دن ہے، ہر دن
بعض لوگوں نے ایک ضعیف حدیث ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، 3 دہوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ برکت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن رحمت کا، رمضان کا ہر دن مغفرت کا، رمضان کا ہر دن اور ہر رات جہنم سے آزادی۔ تو ہم شارٹ نہ کرے، ہر دن مغفرت مانگے، ہر دن رحمت مانگے، ہر دن جہنم سے آزادی مانگے۔ تو برکت کا مطلب یہی ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس مہینے کی جو بتائی گئی وہ یہ، شیطانوں کو اور جنات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بند کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شیطان وسوسے زیادہ ڈال نہیں سکتا، زیادہ گمراہ نہیں کر سکتا، لوگوں کو کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں جو 11 مہینوں میں دین سے دور رہتے ہیں، اس مہینے میں دین سے قریب ہو جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، اس مہینے میں قریب ہو جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ 11 مہینوں میں زیادہ آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں، کانوں کا گناہ کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں دور ہو جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کو بند کرنے کی وجہ سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ رمضان میں بھی کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 3 مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، شیطانوں کو تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان یہ 11 مہینے جو آپ کے اندر جو اثرات چھوڑا ہے، اس کے اثرات لوگوں میں ذرا بہت باقی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان میں بھی کچھ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے سانپ کاٹ کے چلا جاتا ہے، جاتے ہی زہر ختم نہیں ہوتا، زہر کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایک نفس بھی ہے، گناہ پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ فرماتا ہے کہ نفس جو ہے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے انسانوں کے گناہ کرنے کا رمضان میں بھی، غلط دوستوں کی صحبت، برے دوستوں کی عادتیں۔ تو دوست کبھی برے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے انسان بھی برائی کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری خصوصیت ہے رمضان کی، شیطانوں کو، جنات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے لطیف اشارہ یہ ملتا ہے، خیر کے کام کرنا اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، اور گناہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز کو عام دنوں میں اٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، ان دنوں میں آسانی سے کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطانوں کی وہ طاقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس لیے انسان جنت کے کام آسانی سے کر لیتا ہے، اور جہنم کے کام یعنی جہنم میں لے جانے والے گناہ آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اس مہینے کی جو بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جن کا جہنمی ہونا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی اس مہینے میں، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس فیصلے کو بدلتا ہے۔ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنا ہے، جہنمیوں کی فہرست سے ان کے نام نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نام جنتیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہے رمضان کی۔ اور 5ویں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں نیکی کا جو ثواب ہے 10 سے لے کر 700 تک ہے، اپنی اپنی نیت کے حساب سے، کسی کو 10 ملتا ہے، کسی کو 20، کسی کو 100، 200، 700 تک فکسڈ ہے، لمیٹڈ ہے۔ لیکن رمضان میں نیکیوں کا اجر انلمیٹ ہے، فکس نہیں کر سکتے آپ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ مطلب کتنا دے گا اجر اللہ؟ اللہ اپنی شایع نشان، اپنی عظمت کے حساب سے دے گا۔ اسی طریقے سے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہی اور ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں گھر میں، وہ فضیلت نہیں ہے۔ امام کے ساتھ جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر سو کر بھی نماز کا اجر پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وتر کی نماز پڑھنا۔ بعض لوگ صرف تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا رات بھر نماز پڑھنے کا۔
رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا۔ حدیث میں یہ شرط ہے، کیا ہے؟ امام کے ساتھ آخری نماز پڑھنا، وتر کی نماز کے ساتھ۔ جو لوگ تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں رات بھر نماز پڑھنے کا ان کو اجر نہیں ملے گا، اور جو لوگ تراویح پڑھ کے امام کے ساتھ وتر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو رات بھر سو کر بھی نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں رمضان میں عمرہ کریں گے کوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک تو عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جائے گا رمضان میں، پھر وہ حج بھی کس کے ساتھ کرے؟ جیسا نبی کے ساتھ ہے نا۔ ہم اکیلے عام انسانوں کے ساتھ بھیڑ کے ساتھ جاتے ہیں آتے ہیں، وہ ثواب الگ ہے، لیکن کسی بڑے عالم کے ساتھ جا کے آپ حج کرتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اگر حج کریں گے اس کی شان کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اس مہینے میں جو نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، شب قدر کی ایک رات عبادت کرنے سے کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینے سے بڑھ کر کا مطلب ہے 80 پر 3 سال 4 مہینے سے زیادہ۔ آپ اندازہ لگائیں 80 پر 3 سال کون جیتا ہے آج؟ تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ افطار کرانے والے کو پیارے نبی نے فرمایا ایک بازو والے کو ایک کھجور بھی دیتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز دیتے ہیں آپ، تو افطار کرا رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ ایک آدمی روزہ رکھ کر جتنا ثواب حاصل کرتا ہے آپ افطار کرا کے اتنا ثواب حاصل کر لیتے ہیں، ایک روزہ صبح سے شام تک۔ بہرحال تو یہی 5ویں خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اور بھی 5 خصوصیات ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں یہ رمضان ہم نے دیکھا ہے، اللہ کا ہم بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں، پروردگارہ بار بار ماہ رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی باتیں جو بھی سنتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے لیے جو نیند کی قربانی دیتے ہیں اس کو قبول فرما، ٹوٹی پوٹی نمازوں کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو ریاکاری سے حفاظت فرما، ہمارے افطار کے کھلانے کو قبول فرما، ہم سب کو نیک بننے اور مرتے دم تک نیک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔